پاک کی تلاوت کے لیے عزیزت اصغر احمد کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے اس نشست کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. محترم علماء کرام اور مہمان کرام عزیز حاضرین، ایک عظیم اور بابرکت لمحہ ہے کہ ہم سب آج ایک نہایت روح پرور موقع پر جمع ہیں جہاں ایک نئی مسجد کی افتتاحی تقریب کا انعقاد ہو رہا ہے۔ یہ محض ہماری مسرت اور خوشی کا موقع نہیں ہے بلکہ یہ دین اسلام کی روحانی برکات کے نزول کا ایک مقدس ذریعہ ہے۔ مسجد صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک زندہ جاوید صدقہ جاریہ ہے جس کا نور قیامت تک پھیلتا رہے گا اور ان تمام احباب کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا جنہوں نے اس تعمیر میں اپنا حصہ لیا۔ اے مسجد جو کہ مزمل کے نام سے منسوب کی گئی ہے، دراصل مرحوم مزمل صاحب کے بیٹوں کے اپنے والد کے لیے عقیدت اور اظہار ثواب کا حسین نمونہ ہے۔ اس مسجد کی تعمیر مرحوم جناب مزمل صاحب کی روح کو دائمی نفع پہنچانے اور ان کے لیے قبر میں روشنی کا ذریعہ بنے گی۔ یہ عمل اس حدیث مبارکہ کی تشریح ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے:
صدقہ جاریہ اور علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں اور وہ اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اے مسجد مرحوم مزمل صاحب کے نیک فرزندوں کی طرف سے اپنے والد کے لیے بہترین تحفہ ہے جو نہ صرف ان کے لیے بلکہ پوری امت کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل کا انعام ہے کہ مرحوم صاحب کے انتقال کے دن ہی ان کا فرزندوں نے عزم کیا کہ اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے مسجد تعمیر کریں، اور صرف محض 3 دن بعد اس مسجد کی سنگ بنیاد حضرت مولانا رابع رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک ہاتھوں سے بنیاد رکھی گئی۔ اس موقع پر علماء اور مشائخ کی ایک کثیر تعداد موجود تھی، جن میں مولانا مصطفیٰ رفاعی صاحب بھی تھے، جن کا آج صبح اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ سب اس بات کا غماز ہے کہ جب اہل خیر اللہ کے راستے میں قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ان کے لیے راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ تقریباً 1 سال کے بعد عارضی طور پر مسجد کے نچلے حصے میں ابتدا کی گئی۔ یہ سفر آسان نہیں تھا، بلکہ مسلسل دعائیں، محنتیں اور خلوص نیت کے ساتھ خلوص نیت کی بدولت آج یہ لمحہ ممکن ہو سکا۔ یہ اپنے والد کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے جو نہ صرف ان کے والد کے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے رشد و ہدایت کا مرکز ثابت ہوگا۔ آج ہم سب اس روحانی اور مبارک نشست میں شریک ہیں جہاں کے اسلام کی خدمت کا جذبہ ہمارے دلوں میں بھڑک رہا ہے۔ ہماری مشترکہ کوشش یہ ہے کہ دین کے فروغ، مساجد کی آبادی کے لیے ہم سب اپنا کردار ادا کریں۔ اس مسجد کا نام مزمل رکھا گیا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معروف لقب سے ماخوذ ہے۔ سورۃ المزمل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل، تلاوت قرآن اور ذکر عبادت کی اہمیت تلقین فرمائی ہے۔ یہ نام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ مسجد بھی اللہ کے ذکر، عبادت، قیام اور رشد ہدایت کا مرکز بنے گی، جہاں سے علم و عرفان کے چشمے پھوٹیں گے اور اہل ایمان کے دلوں میں نور پیدا ہوگا۔ ہم دعاگو ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعاگو ہیں کہ مسجد اہل ایمان کے لیے رشد ہدایت کا مرکز بنے، یہاں سے دین کا نور پھیلے اور قیامت تک اس کو جاری رکھے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ صدقہ جاریہ مرحوم کے لیے دائمی رحمت کا ذریعہ بنے اور ان کے لیے قبر میں روشنی کا باعث بنے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں تو میں استاد جامعہ امام خطیب جامع مسجد مولانا عبدالعلیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مفید کلمات سے نوازیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ ایک بڑی خوشی اور مسرت کے موقع پر ہم یہاں جمع ہیں کہ اللہ کے مبارک گھر کا افتتاح ہو رہا ہے، اور روئے زمین پر مقدس جگہ وہ ہے جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور جو اللہ کا گھر کہلاتی ہے۔ تو اگر کسی جگہ اللہ کا گھر تعمیر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ پر اب اللہ کی رحمت کا نزول شروع ہو جاتا ہے اور وہاں سے اللہ کی اطاعت اور بندگی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کہ مسجدیں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہوتی ہیں۔ اس کی تعمیر کا مقصد بھی صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ آدمی چاہے کتنی محنت کرے، کتنا صرفہ اس پر خرچ کرے، لیکن اگر مقصد اپنا نام و نمود ہوگا، اپنی شہرت ہوگی، تو وہ چیز اللہ کے لیے وہ چیز شمار نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ مساجد کے قیام کا مقصد بھی
صرف اور صرف اللہ کی رضامندی ہونی چاہیے، اور مسجدوں کے اندر وہ اعمال ہونے چاہیے جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ اس میں اللہ کے ساتھ پھر کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، پھر کسی کی شرکت داری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر مقصد صرف اور صرف اللہ کے لیے مسجد کا تعمیر کرنا ہے تو پھر وہ مسجد اللہ کے لیے شمار ہوگی، اور اس مسجد کی بنیاد تقوی پر ہوگی۔ اسی لیے مسجد کی تعمیر پر جو فضیلت بیان کی گئی حدیث کے اندر، اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے، صرف شرط لگائی کہ مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اور اللہ کے پاس اجر و ثواب کی امید کر کے مساجد تعمیر کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں جنت میں گھر تعمیر کرتا ہے۔ تو مبارک ہے وہ لوگ جو اللہ کے لیے اللہ کی گھر کی تعمیر کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری چیز میں اس موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیک اولاد ایک والدین کے لیے سب سے بہترین ذخیرہ ہے۔ اگر بچوں کی تربیت دینی بنیاد پر ہوگی تو بچے والدین کے انتقال کے بعد بھی اپنے والدین کی فکر کریں گے کہ وہاں پر جس دنیا میں، جس عالم میں اب وہ زندگی گزار رہے ہیں، آخرت کا عالم، وہاں پر ان کے والدین کو چین اور سکون کی زندگی نصیب ہو، وہاں پر ان کے لیے ذخیرہ کیا چیز بن سکتی ہے، وہاں پر ان کی خوشی کے لیے کیا چیزیں مفید ہو سکتی ہے۔ دنیا میں رہ کر مرنے کے بعد بھی وہ بچے اپنے والدین کے حق میں سوچتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کے لیے ثواب جاریہ کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ میں مبارکباد دوں گا ان بچوں کو جنہوں نے اپنے والد کے ذخیرے آخرت کے طور پر ایک مسجد تعمیر کی۔ والدین کے انتقال کے بعد یہ بہترین ان کے لیے ایک تحفہ ان کے بچوں کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ یہ مسجد، یہاں اللہ کی عبادت ہوگی، دین کے کام ہوں گے، تو جب تک یہ چیزیں ہوتی رہیں گی تو انشاءاللہ مسجد تعمیر کرنے والوں کے لیے بھی اللہ کی طرف سے ثواب ملتا رہے گا، اور جس والد کے نام کی طرف منسوب کر کے مسجد تعمیر کی جا رہی ہے تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ ثواب جاریہ مسلسل جاری رہے گا۔ تو یہ پیغام ہے والدین کے لیے بھی کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، دین کی بنیاد پر تربیت کریں، تاکہ جن بچوں کے لیے ہم دنیا میں اپنی ساری صحت، توانائی اور دولت صرف کرتے ہیں، مرنے کے بعد وہ بچے ہمارے لیے خیر کا ذخیرہ بن سکے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ گھر اللہ کی رحمت کے نزول کا بہترین ذریعہ بنے گا۔ ہمارے سامنے ہم سب کے محترم اور موقر شخصیت حضرت محمد عبدالسبحان صاحب نابودہ ندوی دامت برکاتہ موجود ہیں، ان کے سامنے بولنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ اصرار تھا کہ کچھ بولا جائے، اس لیے میں نے کچھ باتیں عرض کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی خیر پر گامزن رکھے اور آپ کو بھی گامزن رکھے اور اس جگہ کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد ہمارے ماموں مرحوم کے بھتیجے مولانا شعور صاحب ندوی سے درخواست کرتے ہیں کہ موقع کی مناسبت سے اپنے کلمات سنائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس وقت ہم سب کو انشاءاللہ حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب سے انشاءاللہ سننا ہے. بس خاندان والوں کی طرف سے ایک اصرار کیا گیا اور درخواست کی گئی کہ کچھ باتیں آپ کے گزار کریں. اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کا شکر ہے کہ جب سے ہم لوگوں نے ہوش سنبھالا تو ہمیں ایک ایسا ماحول ملا اپنے خاندان میں کہ جو دینی اعتبار سے ایک حیثیت سے جہاں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے ایک حیثیت دی تھی، مالی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے خوش و خرم رکھا، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، ہم سب جانتے ہیں. لیکن جب اسکول کو جانے کا موقع آیا، داخلے کا موقع آیا، تو اس وقت ہمارے ماں باپ نے جس چیز کے لیے ہمیں انتخاب کیا، جس جگہ کے لیے ہمیں انتخاب کیا، اس پر ہم اندر سے ایک خوشی اور پراؤڈ محسوس کرتے ہیں کہ مدرسے کا ہمارے لیے انتخاب کیا. حالانکہ اس وقت میں ایسا ماحول نہیں تھا کہ کوئی اپنے خاص طور پر جو اچھے کھاتے پیتے گھرانے اور سربراہدہ لوگ ہوتے ہیں جو عام طور پر انگلش میڈیم اسکولوں کے حوالے ہوتے ہیں، ایسے موقع پر چونکہ ہمارا خاندانی بیک گراؤنڈ ایسا تھا کہ ہمارے چچا خصوصاً جن کو اس وقت یاد نہ کیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی، جو ذوق دیا ہے مدرسے کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے، مال کے خرچ کرنے کے اعتبار سے، علماء سے محبت کے اعتبار سے، مدارس پر خرچ کرنے کے اعتبار سے، مساجد کے بنانے کے اعتبار سے، یا جو حضرات مساجد کے بنانے اور مدارس کی تعمیر کے لیے بیڑا اٹھایا، ان کے تعاون کے اعتبار سے، جیسے اعتبار سے انہوں نے امت کو جو دیا ہے، ہم اس کو بھول نہیں سکتے. بس وہی جو ہے ایک شکل ہے کہ مسجد مزمل کہ جو اس وقت جو ہے آپ کے سامنے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ حدیث بیان کی گئی کہ اس حدیث کے تناظر میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو طاقت دی. ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے مال کی طاقت دی ہے، دوسرے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی طاقت دی. جب انسان جوان ہوتا ہے اس کو اپنے مال کی طاقت پر جو ہے گھمنڈ اور اس کو جو ہے اعتماد ہوتا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ اپنے مال کو اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتا ہے تو یہ وہ جو ہے واقعی میں جو ہے قابل داد ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انسان جب بوڑھا ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے تو اس کو اپنی اولاد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اپنے اولاد کے سہارے کے تعلق سے جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے یہ بڑھاپے میں ساتھ دیں گے، میں ان کو ایسی تعلیم دوں تاکہ یہ میرے لیے سہارا بنے. ہم اپنے خاندان کو خصوصاً اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو ہمارے خاندان کی طرف جو مدارس کے رجحان کی وجہ سے، مدرسوں میں اپنے بچوں کو ڈالنے کی وجہ سے ہم قوت کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے مال دینے کے باوجود بھی جو ہے مدرسوں کا انتخاب کرنا، یہ واقعی میں ان کو اللہ کے اوپر یقین کی دلیل ہے کہ اللہ پالنے والا ہے اور اللہ ہی جو ہے روزی روٹی کا مالک. جب انسان مرتا ہے تو انسان کے نام اعمال ختم ہو جاتے ہیں، دروازہ بند ہو جاتے ہیں. تین چیزیں رہتی ہیں. یہ ہمیں سوچ سمجھنا چاہیے کہ ہم اس وقت اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، اللہ نے مال دیا ہے تو خرچ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے بڑی توفیق ہے. لیکن اس سے آگے کی بات میں آپ سے یہ کہتا ہوں، اس سے بڑی توفیق یہ ہے کہ جن کو اللہ مال بھی دے دے اور ایسی اولاد بھی دے دے کہ جس اولاد کو اللہ کے دین کے لیے دے دے اور مدرسوں کے حوالے کرے کہ ان کی بنیادوں پر اللہ کا دین جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، فکری اعتبار سے بھی جو ہے ہم اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والے بنے. لہذا ہم جو ہے اس بات پر خوشی محسوس کرتے ہیں. اور عام طور پر جو ہے جب کوئی چیز ایسی عالیشان مسجد، جب یہ عام طور پر یہ تصور ذہن میں آ جاتا ہے
کہ اتنی عالیشان مسجد بنانے کے بجائے اگر 10 مسجدیں بن سکتی تھی. آدمی اپنے گھروں میں اپنے ذوق کو پورا کرتا ہے لیکن اس کو جو ہے تنقید کرنے کا اس وقت موقع نہیں آتا ہے. لیکن جب آدمی اللہ کے گھروں پر جو ہے مال خرچ کرتا ہے تو پھر آدمی کے تنقید کے دروازے کھل جاتے ہیں. لہٰذا یہ ان کی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جس طرح سے اپنے عالیشان گھر کو انہوں نے بنایا ہے. ہمارے بھائی مدثر صاحب ان کی جو ہے بھائیوں کی طرف سے میں نسبت کر رہا ہوں کہ اسی طرح سے انہوں نے اپنے پورے ذوق کو اللہ کے دین کے لیے دکھایا ہے. ایک ایک چیز جس مالیت کو یہاں خرچ کیا ہے, جس سنگ مرمر کو استعمال کیا ہے یا جس جھمر کو استعمال کیا ہے, ان میں ان کا دین کے تعلق سے ذرا برابر بھی کمپرمائز نہ کرنا اس کا ذوق اس کی دلیل ہے. لہٰذا یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ جب ہم اللہ کے دین کے لیے دینے کا موقع آئے تو کچا چٹا نہ دیں بلکہ اللہ کے دین کے لیے دینے کا موقع آئے تو ہم بہتر سے بہتر جیسے صحابہ دیتے تھے ہمارا بھی یہ ذوق بن جائے. میں اس پر جو ہے ہم ان تمام گھر والوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ مرحوم کے حق میں جو ہے استغفار اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. آپ ان کی مغفرت ہو جائے گی اور آپ کا کچھ نہیں جائے گا. وما علینا الا البلاغ ونصر اللہ. اس کے بعد محترم جامعہ مولانا مقبول صاحب سے درخواست کرتے ہیں کو بھی اپنے تاثرات مستقل فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اس وقت ماشاءاللہ مسجد مزمل کی افتتاحی تقریب میں ہم سب رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ہمیشہ قیامت تک آباد رکھے. بے حیثیت مسلمان ہم سب کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس دنیا میں ایمان کے ساتھ رہیں اور اس ایمان کو اپنے اختتام تک, عمر کے آخری مرحلے تک ساتھ دے کر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں. یہ ہر ایک مسلمان کی عین تمنا اور خواہش ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بچا کر اس دنیا سے چلے جائیں. انسان اس کے لیے مختلف کوششیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ جو قرآن پاک میں ہمیں بتایا اپنے ایمان کی حفاظت کا, بہت سے نسخوں میں سے ایک اشارہ اس میں بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, کہ جو اللہ کی مسجد کی گھر کی تعمیر کرتے ہیں وہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. تو گویا کہ مسجد کی تعمیر کی خوش قسمتی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ کے پاس اس دنیا میں اور اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی اپنے ایمان کے ساتھ چلا جائے گا. اس لیے بہت سعادت اور بڑی خوش قسمتی کی بات ہے ان حضرات کے لیے جو کسی بھی حیثیت سے کسی بھی طریقے سے. یہ الگ بات ہے ابھی مولانا شعور صاحب نے بتایا کہ ہم اپنے گھروں کو بہت مزین کرتے ہیں, اللہ کے گھر کو بھی اسی انداز سے دیکھنا چاہیے. مجھے اس موقع پر حضرت مولانا محی السنہ حضرت مولانا ابراؤل صاحب شاہ ابراؤل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مقالہ یاد آ رہا ہے. وہ بھی اکثر یہی فرماتے تھے کہ لوگ اپنے گھروں کو بڑے عالیشان بناتے ہیں, اللہ کے گھر کو ایک چھپر نما بنا کر چھوڑ دیتے ہیں. ان کو محلے کی اپنے علاقے کی سب سے بڑی شاندار اس حیثیت سے کہ وہ نمایاں رہے وہ اللہ کا گھر ہونا چاہیے. وہی ذوق اور وہی فکر کی حیثیت سے انہوں نے یہ کام کیا ہے. بہر کے حدیث میں تو اشارہ اس میں ملا, چھوٹی سی چھوٹی ایک پرندے کے پیٹ کے برابر بھی اگر کوئی مسجد بناتا ہے وہ بھی اللہ کے یہاں قابل قبول ہے. انسان کو فکر کرنی چاہیے. اللہ نے ہم سب کو مال دیا, اپنی زندگی میں ہم تمنا رکھیں, کوشش کریں کہ اپنی نسبت سے کہ ہم ایک ادنا چھوٹی کسی دیہات میں کسی علاقے میں جیسے اپنی ہم سے بن کرتا ہے کہ ایک مسجد کا پیغام, ایک مسجد کا تصور ضرور رکھیں اور اپنی زندگی میں ہم کرنے والے بنے. آج یہ بھی ایک حقیقت ہے, دنیا میں والدین اپنے بچوں کے لیے مختلف قسم کا مال چھوڑ کے جاتے ہیں اور والدین کے انتقال کے بعد اولاد کو اس کی توفیق بھی نہیں ہوتی. جن کے توسط سے ہمیں مال ملا ہے, بیٹھے بیٹھے ملا ہے,
اپنی طرف سے ملا ہے، ہماری محنت کے بغیر ہم کو ملا ہے. ہم ان والدین کے لیے کچھ صدقے جاریہ کریں، کچھ خیرات کریں. آج کی مزاج نہیں بن رہا ہے. ایسے موقع پر اگر نیک اولاد اس طرح کی تعمیر کر کے اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتی ہے، یقیناً یہ بہت بڑا پیغام ہے. ہم سب کو دونوں نیتیں کرنی چاہیے. اپنی ذات سے اللہ نے ہم کو جو کچھ دیا ہے اس میں ایک حصہ مسجد کے لیے ضرور رکھیں گے، تاکہ اللہ کے یہاں ہم اپنے ایمان کو بچا کر آخرت تک صحیح ایمان کے ساتھ پہنچنے والے ہو جائیں. اور اب اللہ نے اپنے والدین کے تعلق سے ہمیں جو نوازا ہے، اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے جتنے بھی ہم سے بن سکتا ہے اس کے لیے کوشش کرتے رہیں. یہ انشاءاللہ ہم اپنے والدین کو یاد رکھیں گے، اپنے محسنین کو یاد رکھیں گے، اپنے بڑوں کے لیے ہم انتظام کریں گے، پیچھے آنے والی ہماری اولاد ہمارے لیے انتظام کرے گی. اور یہی مقصود ہے حدیث کی روایات کے مطابق. انسان جب مرتا ہے تو یہی چیزیں صدقے جاریہ، نیک اولاد اور جو علم کی باتیں انسان کو بتا کے جاتا ہے یہی کام آتی ہے. تو اللہ کے گھر میں آج رمضان مبارکہ کے قریب آ رہا ہے، انہی دنوں میں اس کا افتتاح ہو رہا ہے. ہم عزم کریں کہ انشاءاللہ اس رمضان میں ہم ایسے تمام اعمال کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. ابھی سے عزم کریں، احساس کریں کہ رمضان ہمارا صحیح معنوں میں بابرکت گزرے اور ہم اس کا صحیح استقبال کرنے والے ہو جائیں. یہ نیت کریں کہ اللہ کو راضی کرنے والے تمام اعمال کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ کی نافرمانی سے ہر ممکن بچنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. یہی مساجد کا بھی پیغام ہے، یہی رمضان کا پیغام ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ ہماری زندگی میں برکت نصیب کرے گا اور دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے اللہ تعالیٰ مالا مال کرے گا. میں ایک مرتبہ پھر ان اہل خانہ کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کی تمام اولاد کو، متعلقین کو، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح سے انہوں نے مسجد قائم تعمیر کی ہے، مسجد کے اعمال کو بھی انشاءاللہ زندہ کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں بیٹھنا مبارک فرمائے اور ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرمائے. اور جن کے ایصال ثواب کے لیے مسجد بنائی جا رہی قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کو اس کے ذریعے ثواب پہنچاتا رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اس کے بعد آخر میں ہمارے استاد معتبر العلماء مولانا عبدالسبحان صاحب ندوی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ کلمات عالیہ سے کو مستفید فرمائیں جو ہمارے لیے شاعرانہ ثابت ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید المرسلین سید الاولین والآخرین سیدنا ونبینا وحبیبنا وامامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. صدق الله العظيم. وقال تعالى في موضع آخر: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کو سعادت مند اولاد ملتی ہے، اور انتہائی خوش نصیب ہیں وہ اولاد جن کو اچھے ماں باپ ملتے ہیں. یہاں جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، میں تمام نوجوانوں سے اور عزیز بچوں سے
یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ خوش نصیب اولاد بننے کی کوشش کریں، اور جتنے بڑے حضرات یہاں تشریف لائے ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ ممکن حد تک خوش نصیب ماں باپ بننے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کا یہ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اولاد کے کاموں کا نفع ماں باپ تک پہنچاتا ہے، اور ماں باپ کے کاموں کا نفع اولاد تک پہنچاتا ہے۔ قرآن کریم میں دونوں طرح کے دلائل اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء۔ جو لوگ بھی ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں اپنے والدین کی پیروی کی تو ہم ان کو ان کے ماں باپ تک ملا دیتے ہیں، اور خود ان کے اپنے اعمال میں یا ان کے ماں باپ کے اعمال میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کرتے۔ یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ اولاد کے درجے کو ماں باپ کی نیکیوں اور ان کی ایمانی کیفیت کی بنیاد پر بڑھایا جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اولاد بھی نیت کے لحاظ سے اچھی ہو اور اولاد بھی کام کے لحاظ سے بہتر ہو، اور اپنے والدین کے کاموں کا خیال کرتے ہوئے وہ ان سے جا ملنے کی خواہش رکھتی ہو۔ دوسری طرف ماں باپ کو جو اولاد کے کاموں کا فائدہ دیا جاتا ہے، اس سلسلے میں قرآن کریم کی جو مشہور آیت ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى۔ کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی ہے، اور عن قریب اس کی کوششیں دیکھی جائیں گی اور دکھائی جائیں گی، پھر اسے اپنی کوششوں کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔ محققین کا کہنا ہے احادیث کی روشنی میں، صحیح احادیث کی روشنی میں، کہ ان الولد من کسب الوالد، ماں باپ کی کمائی میں خود اس کی اولاد شامل ہے۔ وہ اولاد گویا ماں باپ کی طرف سے کمائی ہے، تو انسان جب اپنی کمائی دیکھے گا تو وہ اپنی اولاد کے تعلق سے جتنے بھی نیک کام ہوں گے ان کاموں کا ثواب اسے پہنچایا جائے گا۔ احادیث مبارکہ میں اس سلسلے میں مزید وضاحت کے ساتھ بات کہی گئی ہے، اور وہ قرآن کریم کے تعلق سے کہی گئی ہے کہ آدمی جب اللہ کے کلام کا حامل بنتا ہے، اس میں عالم بننا، حافظ بننا، اللہ کے کلام سے تعلق رکھنا، اسے اچھا پڑھنا، اسے بہت پڑھنا، اور سب سے بڑھ کر اس پر عمل کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو اس اولاد کو اللہ کی طرف سے تاج پہنایا جاتا ہے۔ مشہور حدیث یہ ہے کہ ماں باپ کو تاج پہنایا جاتا ہے، اس سے بڑھ کر صحیح روایت یہ ہے کہ خود اس حافظ قرآن کو تاج پہنایا جاتا ہے، جسے حدیث پاک میں تاج الوقار کہا گیا ہے۔ اس کے داہنے ہاتھ میں گویا اللہ رب العزت کی طرف سے بادشاہت اسے دی جاتی ہے، بائیں ہاتھ میں الخلد کا لفظ آتا ہے، ایک دائمی زندگی اسے دی جاتی ہے، اور اس کے ماں باپ کو ایسا جوڑا پہنایا جاتا ہے جس کے مقابلے میں دنیا کی کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو ماں باپ پوچھتے ہیں یا اللہ کہ ہمارا یہ اعزاز کیوں کیا جا رہا ہے؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے بِتَعْلِيمِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنِ۔ اس کے دو مفاہیم ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ تمہاری اولاد کے قرآن کریم کی تعلیم پانے کی وجہ سے، اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ تمہاری اولاد کے قرآن کریم کی تعلیم دینے کی وجہ سے۔ تو جو اولاد اس طرح ہے، کسی کو بنیاد بنا کر اگر دیکھا جائے تو اولاد اگر دینی کاموں میں آگے رہتی ہے، جہاں تک ہمارا ناقص خیال ہے، وہ نیت اگر نہ بھی کرے تب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے
ماں باپ تک ان کے کاموں کا ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ یہ دو طرفہ معاملہ ہے، اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے حق میں اللہ تعالیٰ کسی کے اجر و ثواب میں اضافہ کرے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ جب اللہ رب العزت باپ کی نیکی کی بنیاد پر اولاد کے مال اور اس کی دنیا کی حفاظت اللہ تعالیٰ جب کرتا ہے، تو ماں باپ کی نیکی کی بنیاد پر اللہ رب العزت ان کے اولاد کے دین کی حفاظت بدرجہ اولا کرے گا انشاءاللہ۔ سورہ کہف کا واقعہ تو سب کو معلوم ہے، بارہا سنا ہوا ہے کہ یتیم بچوں کا خزانہ تھا اور اس خزانے کی حفاظت اللہ کی طرف سے کروائی گئی حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ نے بات یہ ارشاد فرمائی کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کہ جہاں تک دیوار کا تعلق ہے تو وہ دو یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، تو اور ان کے باپ نیک آدمی تھے، اس لیے ہم نے یہ چاہا کہ وہ اولاد بلوغ تک پہنچے اور اپنا خزانہ وہ لے لے۔ خزانے کی حفاظت، مادی دولت کی حفاظت باپ کی نیکی کی بنیاد پر کی جا رہی ہے، تو معنوی دولت کی حفاظت، ان کے ایمان کی، ان کے اخلاق کی، ان کے کردار کی، ان کے تقوی کی، ان کے اچھے کاموں کی، یہ حفاظت ماں باپ کی نیکیوں کی وجہ سے انشاءاللہ بدرجہ اولا کی جاتی ہے اور کی جاتی رہے گی۔ تو جتنے بھی بڑے ہیں وہ یہ طے کر لیں کہ وہ دنیا سے رخصت ہوں گے، اور ہر ایک کو رخصت ہونا ہے تو وہ اطمینان کر کے رخصت ہونے والے بنے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر چکے ہوں، اور جتنے چھوٹے ہیں وہ بھی یہ طے کر لیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے ایسے فرمانبردار بنیں گے کہ اس فرمانبرداری کے نتیجے میں ان کو اللہ رب العزت کی رضامندی حاصل ہو جائے۔ حدیث پاک کے صاف الفاظ ہیں، رضا اللہ فی رضا الوالد، اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ باپ جنت کا جسے مین گیٹ کہتے ہیں، درمیان کا جو گیٹ جو درمیان میں ہوتا ہے سب سے بڑا ہوتا ہے، اور کناروں پر چھوٹے چھوٹے گیٹ ہوتے ہیں، گویا باپ جنت کا مرکزی دروازہ ہے۔ اگر چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کرو، چاہو تو اس کو ضائع کر دو۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ ان سارے اولاد کو جنہوں نے اپنے باپ کو یاد رکھا اور ان کے لیے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، جو بھی وہ کام کریں گے اس کا بدلہ ماں باپ کو ملتا رہے گا، اور خاص طور پر اللہ کا گھر بنانا اور اس گھر کے تعلق سے نیت کرنا کہ اس کا ثواب ان کے والد محترم کو ملتا رہے، یہ نیت خود ان کے لیے ثواب جاریہ کا بھی باعث بنے گی، اور ان کے مرحوم والد صاحب کے لیے بھی ثواب جاریہ کا باعث بنے گی۔ ہم لوگ یہ طے کر لیں کہ اللہ کے گھر کے تعلق سے ہم سب کے سب اس طرح وابستگی اختیار کریں گے کہ وہ اللہ کے گھر والا حقیقت میں اللہ والا بن جائے۔ حدیث پاک میں دو طرح کے لوگوں کے لیے ممکن ہے کہ اور حضرات کے لیے جو بات ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر والا بیان کیا ہے، ایک ان کے لیے جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، جو ظاہری آبادی ہے وہ آبادی تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی حقیقی آبادی ہے، نمازوں کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے، درود شریف کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، اور اچھی مجلسوں کے ذریعے سے، امر بالمعروف کے ذریعے سے، نہی عن المنکر کے ذریعے سے، بھلے کاموں کے ذریعے سے جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کے گھر والے ہیں۔ انما عمار المساجد ہم اہل اللہ، بے شک جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ممکن ہے حدیث میں کچھ ضعف ہو لیکن اپنے مفہوم کے لحاظ سے بہت درست ترین روایات میں ہے، جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کے گھر والے ہیں، وہ اللہ والے ہیں۔ اور دوسری بات قرآن کریم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ ان للہ اہلین من الناس اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، بے شک انسانوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے اپنے گھر والے ہیں۔ انسان کو اپنے گھر والے بڑے عزیز ہوتے ہیں، ان کے
लिए वो मशक्क़त उठाता है, उनसे मोहब्बत करता है, उनको आराम पहुंचाने की कोशिश करता है, बसा औक़ात खुद तकलीफें उठाकर उनको आराम पहुंचाता है। जिन लोगों को अल्लाह ताला अपना घर वाला बता रहा है, ये कौन लोग हैं? जो कुरान करीम से वाबस्ता रहते हैं, अल्लाह के कलाम को पढ़ने वाले, उसके कलाम को समझने वाले, उसके कलाम पर अमल करने वाले, उसके कलाम को बहुत ज्यादा पढ़ने वाले, उसके कलाम को अच्छी आवाज से पढ़ने वाले और उसके कलाम से बेपनाह ताल्लुक रखने वाले और उसके कलाम को याद करने वाले और याद रखने वाले, जिनको हम हुफ़ाज़ कुरान कहते हैं, ये सब हकीकत में अल्लाह के घर वाले हैं। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात इरशाद फरमाई कि अहलुल कुरान हुम अहलुल्लाहि व खास्सतुहु, जो कुरान करीम से वाबस्ता रहते हैं वो अल्लाह वाले हैं और अल्लाह के खासुल खास लोग हैं। और हमें अपनी औलाद की तरबियत इन्हीं दो बुनियादों पर करनी चाहिए। एक बुनियाद कलाम इलाही है, दूसरी बुनियाद मसाजिद इलाहिया है, अल्लाह की मस्जिदें, अल्लाह के लिए पढ़ी जाने वाली नमाजें। एक को वो बुनियाद और दूसरी बुनियाद या उससे पहली बुनियाद अल्लाह का कलाम है। इस बुनियाद पर जो भी अपनी औलाद की तरबियत करेगा वो ये जान ले अच्छी तरह से कि वो हकीकत में अपने घर की इस्लाह करने वाला होगा। इस्लाह के तरीके हजारों हैं और अल्लाह ताला ने वो बात बयान भी फरमाई है कि फमन इत्तक़ा व अस्लह फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो अल्लाह का खौफ रखता है और इस्लाह करता है, और इस्लाह जो अपनी जात से शुरू होकर कुल आलम के जो फैलाव है वहां तक वो इस्लाह का काम होता है। और इस्लाह के ताल्लुक से ये बात भी समझ लें, जब तक किसी इलाके में इस्लाह का काम होता रहेगा अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा। जब अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा तो उसका लाज़िमी मतलब ये है अल्लाह की रहमत उस इलाके पर बरसेंगी, लेकिन इस्लाह का काम बगैर किसी वक्फे के मुसलसल जारी रहना चाहिए। वमा कान रब्बुका लियुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून, वमा कान रब्बुका लियुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून। आपका रब बस्तियों को, इलाकों को जबरदस्ती हलाक करने वाला है ही नहीं जब तक वहां के लोग इस्लाह करते रहेंगे। और इस्लाह का काम कब तक होगा? इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्तताअतु, जब तक दम में दम है, जब तक जान में जान है, ये काम होता रहेगा। फर्द अगर अपनी इस्लाह पर लगा रहेगा वो अल्लाह के अज़ाब से महफूज रहेगा। एक घराना अपनी इस्लाह में लगा रहेगा वो अल्लाह के अज़ाब से महफूज रहेगा। एक मोहल्ला लगा रहेगा वो अल्लाह के अज़ाब से महफूज रहेगा। कोई इलाका लगा रहेगा वो अल्लाह के अज़ाब से महफूज रहेगा। एक वो है। तो इस्लाह का काम जो लोग करते हैं, अल्लाह ने उन लोगों के बारे में मुस्लिह का लफ्ज़ खुद ही इरशाद फरमाया जो अल्लाह के कलाम से वाबस्ता रहते हैं और जो अल्लाह की मस्जिदों से वाबस्ता रहते हैं। वल्लज़ीना युमस्सिकूना बिल किताब व अक़ामुस्सलाह इन्ना ला नुज़िअु अजरल मुस्लिहीन, जो लोग अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़े रहते हैं और नमाजों को कायम करते हैं, दोनों का ताल्लुक अल्लाह के घरों से है। अल्लाह के घर में होता क्या है? नमाजें पढ़ी जाती हैं, कुरान करीम की तिलावत होती है और कुरान करीम से मुताबिक दुरूस आम किए जाते हैं और अल्लाह के पैगाम को आम किया जाता है। ऐसे मुस्लिहीन के अज्र को हम ज़ाय नहीं करेंगे, खुद अल्लाह फरमा रहा है। तो इसका एक इशारा इसमें इसका भी है कि जो माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत कुरान की बुनियाद पर करेंगे और मसाजिद की बुनियाद पर करेंगे वो अल्लाह की तरफ से मुस्लिह का लक़ब पाएंगे और अल्लाह ताला आखिरत में तो बदला देगा ही, अल्लाह ताला दुनिया में भी उनके कामों को हाथों हाथ लेगा और अल्लाह की तरफ से उन कामों की पजीराई होगी और उनके इस्लाही काम बेअसर नहीं जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है एक लिहाज से, वमन अरादल आखिरा व सआ लहा सअयहा व हुवा मुमिन फउलाइका कान सअयुहुम मशकूरा, जो आखिरत चाहे और मसाजिद से क्या चीज चाही जाती है? आखिरत ही चाही जाती है। अल्लाह ताला आखिरत में दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला आखिरत में राजी हो और उसके सदक़े में अल्लाह ताला दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, अल्लाह का कुर्ब मिले, अल्लाह की रज़ामंदी मिले और उसके लिए वही काम करे जो काम करना चाहिए, दिल में उसके ईमान हो। फउलाइका कान सअयुहुम मशकूरा, ऐसे तमाम लोगों की कोशिशों की पजीराई होगी, उनकी कदर की जाएगी, उनको हाथों हाथ लिया जाएगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इन तमाम कोशिशों को सराहा जाएगा। हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। कारी साहब ने जो तिलावत की तो आयात का इंतखाब भी बड़ा उम्दा था और इत्तिफाक से उन्होंने हमसे पढ़ा भी है। तो उन आयात में अल्लाह ताला ने जो बात
بات کہی ہے کہ نور علی نور، اللہ کی ذات نور ہی نور ہے۔ دنیا کے اندر جو روشنی ہے، دنیا کے اندر جو زندگی ہے، دنیا کے اندر جس طرح کی بھی زندگی کی رمق ہے، وہ اللہ رب العزت کے دینے سے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمینوں کا نور، اللہ آسمانوں کا نور، اللہ نے اپنے نور کی مثال بیان کی۔ پھر اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور سے جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ اللہ رب العزت کی خاص عادت ہے قرآن کریم میں، ایک طرف اپنی مشیت کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تاکہ انسان اپنے کاموں پر متکبر نہ بنے، دوسرے طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے کہ وہ نور کن لوگوں کو حاصل ہوگا اور کب حاصل ہوگا۔ ایک طرف اللہ نے اپنی مشیت بیان فرمائی، یہدی اللہ لنورہ من یشاء کہہ کر، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت یوں بھی بیان فرمائی، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جس کے لیے اللہ ہی نے نور نہیں مقرر کیا، اسے نور کہاں سے مل سکتا ہے؟ آدمی ڈرتا رہے، آدمی کانپتا رہے، آدمی حساس رہے، آدمی ہوشیار رہے، آدمی اپنے کاموں پر خدا نہ خواستہ متکبر نہ بنے، اللہ کا شکر گزار بنے، اس کی پیشانی اللہ کے سامنے ہمیشہ جھکی رہے اور اپنی پیشانی اللہ کے سامنے ہمیشہ رگڑتا رہے اور اللہ سے ہمیشہ توفیق چاہتا رہے۔ پھر اللہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، بعض مفسرین نے فی بیوت کو یہدی اللہ لنورہ سے جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا نور عطا فرماتا ہے ان گھروں میں جن گھروں کو بلند کرنے کی یاد اللہ نے دی ہے، مساجد کو بہتر طریقے پر آراستہ کرنا، بلند ترین بنانا تاکہ اللہ کا گھر سب سے بڑھ کر نمایاں نظر آئے، قرآن کریم میں اس کی اجازت ہے۔ اور فی بیوت کو اس کے ساتھ جوڑا جائے تو اللہ کا وہ نور ملے گا، مسجدوں میں ملے گا۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً الصلاۃ نور فرمایا کہ نور، نماز نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جو رات کے اندھیروں میں مسجدوں میں جاتے ہیں، بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، جو رات کے اندھیروں میں مساجد کا سفر کرتے ہیں، ان کو بشارت دے دو ایک بھرپور نور کا، جو نور ان کو قیامت کے دن ملے گا، وہ نور اللہ کے ان گھروں میں ملے گا۔ آدمی مساجد سے وابستہ ہو جائے اور جب بھی مسجد میں آئے دو طرح کا تاثر ضرور اس میں رہے۔ آدمی جب اپنے کام کے لیے جاتا ہے، کوئی استاد پڑھانے کے لیے جاتا ہے، کوئی نوکر نوکری کرنے کے لیے جاتا ہے، کوئی قاضی ہے اور وہ منصب قضا پر بیٹھ کر فیصلہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی کسی ادارے کا محتمم بھی ہے، یہاں ماشاءاللہ اس طرح کے بڑے حضرات موجود ہیں، وہ اپنے ادارے میں کرسی اہتمام پر بیٹھتا ہے۔ جس سنجیدگی کے ساتھ آدمی جاتا ہے، جس طرح کی سوچ لے کر جاتا ہے، اس سے بڑھ کر سوچ رہنی چاہیے جب آدمی اللہ کے گھر میں آئے۔ وہ اپنی زندگی کی قیمت دینے کے لیے آ رہا ہے۔ ہماری قیمت دوسری کوئی چیز نہیں، ہماری قیمت حسن عمل ہے، ہماری قیمت ہماری نمازیں ہیں، ہماری قیمت ہمارے روزے ہیں، ہماری قیمت ارکان اسلام ہے، ہماری قیمت اللہ کا دین ہے۔ ہم اپنی قیمت ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ آخری درجے کی سنجیدگی، آخری سے نوازے، الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو لوگ ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں، اپنی جان کھپاتے ہیں، ہم اپنی تمام راہیں ان کے لیے کھول دیتے ہیں، اور اللہ کو محسنین کے ساتھ ہے۔ دعا ہے اللہ سے، جنہوں نے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ ان کو درجہ احسان پر فائز کرے۔ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محسن بنائے اور بنائے رکھے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں، قرآن کریم کی اصطلاح میں محسن وہ ہوتا ہے جو دل کا بھی نیک، نیت کا بھی نیک، عزم کا بھی نیک، کاموں کا بھی نیک ہوتا ہے، تو انشاءاللہ وہ نتیجے کا بھی نیک ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو انہی محسنین میں اللہ تعالیٰ شامل فرمائے، اور رمضان کا مبارک مہینہ احسان کی صفت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ پوری زندگی کو حیات الاحسان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں کلمات تشکر پیش کرنے کے لیے مولانا سلمان غلام کی درخواست کرتا ہوں کہ آئے اور کلمات تشکر پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی کریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ کا نام لے کر، اسی پر اعتماد کرتے ہوئے، اسی کا سہارا لے کر، اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے اس گھر کے افتتاح کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہیں۔
اللہ اس گھر کو اپنے اس گھر کو قبول فرمائے اور ہماری اس بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے. ہمارے والد مرحوم کے نام سے موسوم اس مسجد کے افتتاح کے موقع پر سب سے پہلے ہمارے جسم و جان اور قلب و روح اسی ذات کے آگے سے مسجود ہے جس کے حکم اور جس کی توفیق سے یہ مبارک عام آج پائے تکمیل کو پہنچا. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ. اس کے بعد اپنی والدہ محترمہ جن کی شفقت عنایات ہمارے بیش قیمت سرمایہ حیات ہیں اور بڑے بھائی اور بڑی بہن جن کی توجہ اور کرم فرمائیوں کے ہم بھائی بہن ہمیشہ ممنون ہیں. اس موقع پر میں خصوصاً اپنے عزیز دوست جناب حافظ عبداللہ سیاب کو کیسے بھول سکتا ہوں جنہوں نے مستقل اس مسجد کی تعمیر میں ہمیشہ ساتھ دیا. اب یقین نہ مانے جس دن ان کا نکاح تھا اس دن بھی انہوں نے یہاں پر وزٹ کیا اور اپنے مفید مشوروں سے نوازا اور جتنے سال اس مسجد کی تعمیر میں لگے انہوں نے بلا معاوضہ تبرعاً للہ فی اللہ ہر چیز کے لیے ہمیں اپنے مشوروں سے نوازا. اس کے علاوہ جناب تنویر قاسم کوٹ صاحب انہوں نے بھی اپنا وقت دیا اور اپنے مفید مشوروں سے نوازا. اس کے علاوہ جملہ میرے دوست احباب اور جملہ اہل محلہ ان سبوں کی توجہات اور دعائیں رہی. ہم تمام اہل خانہ ان کا تہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے تعاون سے اپنی دعاؤں سے اپنی توجہات سے نوازا. اور آخر میں ہمارے تمام صفائی کرنے والے کارکنان اور جس آدمی نے بھی جس شخص نے بھی جس اعتبار سے تعاون کیا ہو یا دعائیں کی ہو ہم تمام اہل خانہ ان کے خدمت میں حدیث شکر پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنا شاہ شان بدلہ عطا فرمائے اور تا قیامت اپنے اس گھر کو آباد اور شاداب رکھے. آمین. اس کے بعد میں اخیر میں ادباً قاضی جماعت المسلمین بھٹکل حضرت مولانا عبدالرب صاحب خطیبی ندوی سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے کلمات کے ساتھ دعا کے ساتھ اس نشست کا افتتاح کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے علماء کرام اور میرے دینی بھائیوں کافی دیر سے ہم مساجد کی فضیلت اور اس سے متعلق قرآن حدیث کی روشنی میں بہت ساری باتیں سن رہے تھے اور بڑی قیمتی نصیحتیں ہمارے سامنے رہی. مسجد کے حقوق ہمیں ادا مسجد ابھی اپنی نئی متعین شکل میں بھی اس کا افتتاح ہو رہا ہے اور میں نماز تو یہاں پر کافی عرصے سے چل رہی ہے. مساجد کی فضیلت بتا دی گئی. آج کل ہم اس گرمی میں چاہتے ہیں کہ اس مسجد میں نماز کے لیے جائیں جہاں ٹھنڈی کا انتظام ہو, کولر لگے ہوں, اے سی لگی ہوئی. انسان کی فطرت ہے گرمی میں آدمی تھا پریشان اور مساجد میں پنکھے بھی چل رہے ہوتے ہیں گرمی کے موسم میں تبھی اسے چین و سکون نہیں ہوتا. یہ اچھی بات ہے کہ تاکہ ہم سکون سے نماز پڑھ سکیں, نماز میں خلل نہ ہو, اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ٹھنڈی جگہ پر نماز پڑھیں. اس میں کوئی ممانعت نہیں. تو ذرا سوچیے اس دن کو جس دن ہم سب کو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. وہاں سورج سوا نیزے پر ہوگا اور زمین سخت گرم ہوگی اور انسان پریشانی میں ہوگا. ایسے عالم میں اللہ عز و جل جن خوش نصیبوں کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے تو اس سائے میں وہ خوش نصیب بھی ہوگا جس کے لیے حدیث میں فرمایا گیا رجل قلبہ معلق بالمساجد. وہ شخص جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا, ابھی نماز پڑھ کر گھر گیا, ابھی دوسری نماز کا انتظار, دوسری نماز ہو گئی پھر تیسری نماز کا انتظار, یعنی اذان سے پہلے نماز کے انتظار میں ہو اور اذان رکی یا نہیں کہ مسجد چلے. لیکن آج اللہ معاف کرے ہمارا حال کیا ہے, اذان کے بعد ہم دیکھتے ہیں 15 منٹ باقی.
थोड़े काम अपने निपटा दें या सो रहे हो तो थोड़ी सी सुस्ती और निकाल लें, फिर आते आते समाधि छोड़ सकते हैं। ऐसा न हो तो जैसे आज की इस दुनिया में दूरी धरा की कबिश के लिए हम ऐसी मस्जिद को ढूंढते हैं जहाँ ठंडक मिले, तो वहाँ की ठंडक के लिए हम सबको ये सोचना है हम अपने को मस्जिद से वाबस्ता रखें। बहुत आसान नहीं, और ये इसके लिए अमली मश्क के लिए अल्लाह ताला ने करीब हमारे साथ आपको सीजन दे रखा। रमज़ान का मुबारक महीना भी आ रहा है, तो आज से तय करने आदत डालें कि इंशाअल्लाह हमारी नमाज़ें जमात के साथ होंगी, हर के सफ़े अव्वल के साथ होगी, और उसमें ताख़ीर और मसबूक नहीं होना है। तो जिसका दिल मस्जिद से अटका हुआ है तो उसके लिए आज के साए की बशारत उस दिन, जिस दिन के कोई चीज़, कोई आसरा और सहारा नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सबको इसकी समझ नसीब फरमाए और हमारी बेटे को कबूल फरमाए। मस्जिद की तामीर में इस तरह से दाने जिला में सुखने जो ताउन लोग ने किया, अल्लाह ताला हम सबको जज़ा खैर अता फरमाए। और इन बिरादरान की तरफ से मस्जिद तामीर में अल्लाह ताला उनके लिए भी इसको ज़रिए निजात बनाए, और जिनके इशारे सवाब के लिए किया गया अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत के बागों में जवाब बना दे, और हम सबको ताकत चीज ईमान पर और दीन पर कायम रखे, और हम सबका खातिमा ईमान पर हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ولك الحمد حتى ترضى ولك الشكر حتى ترضى ولك الثناء الجميل حتى ترضى. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واهله. اللهم ات محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقام محمودا. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا ارحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. رب اجعلني مقيم الصلاه من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا مقاما. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العذاب. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحسن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل والجبن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. الله हमारी इस मस्जिद को कबूल फरमा। या अल्लाह इस मस्जिद को तेरी इबादत के लिए, तेरे आगे झुकने के लिए अल्लाह तुझसे ताल्लुक बढ़ाने के लिए कायम किया गया है। या अल्लाह इस मस्जिद इन्होंने बनाई है उनको भी जज़ात नसीब फरमा। इनके इशारे सवाब के लिए बनी है अल्लाह उसकी मज़कूर की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हम सबको खैर के कामों में एक दूसरे से सबक लेने वाला बना। या अल्लाह आज हमने दुनिया के पीछे लगकर दुनिया में सबक के लिए एक दूसरे से रेस की अल्लाह जुर्म को माफ़ करना। तूने फरमाया फस्तबिक़ुल खैरात, खैर के कामों में सबक देने के लिए। या अल्लाह हम सबको खैर के मामले में एक दूसरे से आगे बढ़ने वाला बना। या अल्लाह हम सबको तेरी रज़ा, तेरी मारिफत, तेरी मोहब्बत नसीब फरमा। तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और कामिल इत्तिबा नसीब फरमा। या अल्लाह इतनी देर से जो बातें और तेरी और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाई गई, सुनने और कहने वाले हम सब मुमताज हैं। या हम सबको उन चीज़ों को अमली ज़िंदगी में लाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या हो सके अल्लाह हमें तेरे दर से और तेरे दर से वाबस्ता रख। बैठते सोते जागते हर चीज़ में अल्लाह तेरा लिहाज, तेरा इस्तेहज़ार नसीब फरमा।
ہر کام میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور ان کی سنت کو اپنا نگوش کر رکھنا، جو خیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیرے نیک بندوں نے طلب کیے تو سارے خیر میں ہمارا امت نے نصیب کرنا، جن شرور آفات اور بلائے اور مصائب سے پناہ چاہیے ان سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت کرنا، یا اللہ اس مسجد کی تاکہ میں قیامت حفاظت کرنا، یا اللہ اس کو ہمیشہ آباد رکھ، یا اللہ آباد رکھ، مسجد کی آبادی کے لیے ہر طرح کی کوشش میں اپنے وعدہ بنا دے، یا اللہ اس کو ذکر و تلاوت سے، نمازوں سے، سجدوں سے، یا اللہ دینی تعلیم اور تعلم سے اس اللہ آباد اور شاد رکھ، یا اللہ اس مسجد کے تحت در قرآن کے نام سے جو کامیشیاں کوششیں قرآن پاک کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، یا اللہ اس کو قبول فرما، کام کرنے والوں میں ہمت اور حوصلہ نصیب فرما، یا اللہ ان کی پذیرائی فرما، یا اللہ ان کے لیے بہترین سہولیات نصیب فرما، یا اللہ جو لوگ دینی اعتبار سے فکری کوششیں کر رہے ہیں ان سب کی کوششوں اور کاوشوں کو قبول کرنا، تمام مساجد کی، مدارس کی، دینی کام کرنے والوں کی حفاظت کرنا، بالخصوص ہمارے ہندوستان میں، یا اللہ مسلمانوں کی ہر طرح کی حفاظت کرنا، ان کی جان مال عزت و آبرو کی ترقی حفاظت کرنا، یا اللہ ہر ویسے ایونٹ کی حفاظت کرنا، مسجد اقصی کی حفاظت کرنا، یا اللہ جو خیر، یا اللہ جو طرف کیا گیا وہ بھی عطا کرنا، جو مانگنے چلے گئے وہ بھی عطا کرنا، ہمیں جو بیمار ہے سب کا شفا کاملہ عاجلہ نصیب کرنا، جو مقروض ہے ان کو قرضوں کی ادائیگی کے لیے سہولت نصیب کرنا، یا اللہ جو بیار مددگار ہیں ان کو بیار مددگار ہیں ان کی مدد کرنا، جو بے روزگار ہیں ان سب کے لیے حلال آسانی اور روزی نصیب کرنا، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول کرنا، ہم سب پر کہ اللہ ہدایت استحقاق اپنی رحمت کی عادت وسیع کر دے، یا اللہ تو ہی نے فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء، یعنی اسی رحمت کے واسطہ کے سے مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں محروم نہ کرنا، یا اللہ مبارک دن ہم سب کو عافیت کے ساتھ مقصد تک پہنچا دیں، اس مہینے میں وقت عطا کرو، عافیت سے رمضان تک پہنچا دیں، اور اقدار کی پوری برکات اور طاقت سے ہم سب کو مہمان کرنا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين.